ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں اکرام سہگل صاحب، میرے ساتھ ہیں اعجاز حیدر اور میرے ساتھ احمد قریشی. اور جھگڑا ہمارا وقفے سے پہلے اس چیز پہ ہو رہا ہے، بحث اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اپنے چارم آفینسو سے کیا پایا اور ہم نے پاکستانی لوگوں نے ان کے اس چارم آفینسو وزٹ کے درمیان میں کیا ہم نے گین کیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جناب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. احمد بھی کہتے ہیں، اعجاز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈیمونائز کیا، انہوں نے بھی ہمیں کافی ڈیمونائز کیا ہے. اس میں کوئی شک سولوشن کیا ہے؟ میں کہوں کہ سیکرٹری اسٹیٹ کے سامنے تقریریں کرنے کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اس لیے میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا بعد میں مجھے وہ معید بھی نہیں محید ہی جیسے نہیں، اس لیے کہ اینکرز نے بولنے نہیں دیا مجھے، بیکاز دے ور اینگری کہ یہ ماڈریٹر جو ہے اس کو یہ ٹائم بھی لے لے گا. وہاں پہ ٹائم کا ایشو تھا بہت بڑا. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ آئیے، بڑا اچھی بات ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ اپنے میڈیا کو بھی یہاں لے کے آئیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کریں یو ایس ایمبیسی کے تھرو کہ آپ کے بھی لوگ یہاں آئے کریں ہر مہینے ڈفرنٹ قسم کے لوگ، تاکہ وہ ہمارا لڑائی جھگڑا سن سکیں، انہیں پتہ چل سکے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم ایک انفارمیشن کانٹیکس کے اندر آپریٹ کرتا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ یا امریکن پریزیڈنٹ کی کو بہت لمبی چوڑی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا جو بھی سوچتے ہیں اس کے ذریعے ایکٹ کر سکیں. ان کا انفارمیشن کانٹیکس بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے ہاں انفارمیشن کانٹیکس اب بلڈ اپ ہو رہا ہے. یہ 2-2.5 سال 3 سال کی کہانی ہے. امریکن نے ریئلائز کیا کہ پاکستان میں بھی پبلک اوپینین میٹر کرتی ہے. وہاں پاکستان میں کس نے پوچھا پبلک اوپینین کو؟ تو یہ مجھے میں ہے کہ ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کے سامنے ہم شور مچا رہے ہیں، رو پیٹ رہے ہیں، تعریفیں اس کی کر رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ میٹر؟ ڈز اٹ میٹر؟ اٹ ڈز میٹر فار آئی ٹیل یو وائی. بگننگ میں آپ نے کہا کہ when Obama administration came in, they have a new look at the whole world. اور ان کی پالیسیز چینج ہو گئی. ایون آپ دیکھیں ان دا ریجن the policies have become a little more evil-handed. I would like to look forward from there. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جو یہ وزٹ ہے، دیکھیں there are few people، آپ میڈیا کو لے لیں، آپ باقی تھنک ٹینکس کی انپٹ لے لیں. At the end of the day, there are few people who make up the actual policies. One is the President, the Secretary of State, the National Security Advisor, and a few picked people from among this thing. They are the ones who actually do the policy review, they do the framing of policy. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کلنٹن نے یہاں سنا، ٹھیک ہے، دیکھو give her credit for remarkable performance under quite hostile environment. Agreed. نہیں ان کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی. But the thing is, she will carry back a viewpoint which is certainly going to be different from the viewpoint that she has been getting to here. اس آرگومنٹ میں جو فلا ہے نا اکرام صاحب کے آرگومنٹ، جو آپ کا بھی آرگومنٹ ہوگا میرا خیال ہے، اس میں جو اسینشیل فلا ہے انڈر پننگ، وہ یہ ہے کہ فلا سے پہلے آپ میری بات میں نے اسیوم کیا، مطلب پچھلے 20 منٹ کی ڈسکشن ہو چکی ہے، اس کی بیسس پہ میری فلا سے دیکھیں اسمپشن کیا ہے. چلیں فلا نہ کہیں، اسمپشن کیا ہے. لیکن ہر آرگومنٹ ٹیبل، اچھا مجھے آپ ایک بات ٹیبل کی 3 ہوتی ہے. مجھے آپ ایک بات سر ایک سیکنڈ، اسمپشن کیا ہے؟ اسمپشن یہ ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر سیکرٹری آف اسٹیٹ اور امریکن پریزیڈنٹ یا ان کے فنکشنریز جو ہیں وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر یہاں کے فنکشنریز ہوتے ہیں. میری کنٹینشن یہ ہے کہ امریکہ کے پیچیدہ سیاسی نظام کے اندر سیکرٹری آف اسٹیٹ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کچھ نہ سوچتی ہو، اس کی سیریس لمیٹیشنز ہیں، وہ بہت کچھ نہیں کر سکتی. سن لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دورے کی شاعری تھی اس میں اور بین الریاستی تعلقات کی نثر جو ہے اس کے اندر ایک ڈسکریپنسی ضرور رہے گی اور ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ جو شاعری جو ہے یا وہ جو سمبلزم ہے وہ بغیر وجہ کے تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ، ہم تو اپنے امیج کی بات کرتے ہیں نا کہ کسی طریقے سے ہم نے دنیا کو اپنا اچھا امیج دینا ہے، امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس کا امیج پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہے، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک شعوری کوشش کی ہے کہ یہاں پہ آ کے اس امیج کو بہتر بنایا جائے، اور اس امیج کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی بات بھی سنی جائے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی لیا جائے. ایک تو یہ بات ہے. اب آئیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ اس کی اہمیت کیا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ کی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے یا ایون صدر امریکہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جہاں تک لیجسلیشن کا تعلق ہے یا سرٹیفیکیشن کا تعلق ہے یا کنڈیشنلٹیز کا تعلق ہے، تو ایڈمنسٹریشن کے پاس ایسے اختیارات ہیں اور ایسے طریقے سے کانگریشنل ورک اراؤنڈز ہیں کہ جس سے وہ سرٹیفائی. پریسلر امینڈمنٹ کو دیکھ لیں، کیوں ہم نے مانگی تھی؟ ہم نے اس لیے مانگی تھی کہ ہم گلین سائمنگٹن امینڈمنٹ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے. تو ہم نے یہ کہا کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ ہو کہ جو پریزیڈنٹ سرٹیفائی کر دے کہ ہم یہ جوہری ہتھیاروں کی طرف نہیں بڑھ رہے، اور اس سرٹیفیکیشن کے تحت ہمیں امداد مل جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کو یہ نہیں پتا تھا اس زمانے میں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ بالکل پتا تھا، لیکن چونکہ ہماری ضرورت تھی اس لیے پریزیڈنٹ سرٹیفائی کر دیتا تھا.
1989 میں بش صاحب نے، بش سینئر نے ہمیں حکومت پاکستان، لیکن یہ جاز گیم تک کب تک کھیلتے رہیں گے ہم؟ مطلب اس کو ضرورت کب تک کھیلتے رہیں گے؟ اور ابھی ہم بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں ہلری کلنٹن کی وزٹ. بات یہ ہے کہ بحث کو ایک فریم ورک میں رکھے نا. میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اس فریم ورک کے مطابق. یہ گیم کب تک جائے گی یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس کی طرف آتے ہیں. اگر وہ میں صرف ان کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو انہوں نے پوچھا، وہ کلیئر ہو. دیکھیں اس میں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو احمد کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں فلا کیا ہے اس آرگومنٹ کے اندر، فریم ورک کے اندر. ایک جملہ محترمہ آپ نے کہا کہ وہ آپ کو محیط کہتی تھی، کوئی بات نہیں، آدھا پاکستان ان کو ہلری کہتا ہے. میں اسی کے جواب پہلے سے جواب دے رہا تھا کہ اگر ہم اپنی جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو بہت میگنیفائڈ طریقے سے دیکھ دیتے ہیں. وہ بھی عمران خان کو سارے انگریز میں عمران خان کہتے ہیں، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک پازیٹیو ویو لے لیا. میں کہتا ہوں لے لیا، وہ ریئلسٹک بھی ہو گئی، ہال بروک کو بھی بہتر چیزیں پتہ چل گئی. وہ یہ انڈیویجولز ہیں خالی، ٹھیک ہے. پریسلر اور ہم سارے کے سارے ریلائی کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو جو بہتر پتہ ہوگا، پینٹاگون کو پتہ ہوگا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہوگا. پریسلر امینڈمنٹ میں ایڈمنسٹریشن انٹروین کرتی تھی. کیری لوگر بل میں بھی ہم ان دی اینڈ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ویور دیتے رہیں گے، وہ تنگ نہیں کریں گے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے. میں یہ کہتا ہوں امریکی سیاست کی جو حقیقتیں ہیں، جیسے کیری لوگر بل کی ڈرافٹنگ ہے، وہ امریکہ کے اندر کی پرسیپشن سے شیپ ہوتے ہیں. پاکستان کے بارے میں چونکہ پرسیپشن امریکہ کے اندر انتہائی نیگیٹو ہے، اسٹیریوٹیپیکل ہے، ارریسپانسبل قسم کی ہے. ہمیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کی پازیٹیو پرسیپشن کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک امریکن میڈیا اور امریکن تھنک ٹینک اور امریکی کانگریس اور امریکن سینٹ جو ہے اس کی پرسیپشن ہمارے بارے میں چینج نہ ہو. اور اس سے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ ایڈیٹر لے کے آتی، اپنے ساتھ میڈیا پرسن لے کے آتی. اس بات سے ہمارے اختلاف نہیں ہے، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے اس میں اب ہم آئے نا کہ اب ہم اس طرف آئے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اپنے تئیں اپنے محور میں ایک مثبت کام کیا اور وہ کوشش کرے گی کہ اس مثبت کام کو آگے پیش رفت ہو سکے امریکہ کے اندر. لیکن وہاں کانگریس ہے، بالکل درست ہے. جب پاکستانی ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو وہ سیکنڈری ریویو کے لیے دے آر پولڈ اسائڈ. وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اس کو ختم نہیں کر سکتی. لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اس دورے کی بنیاد پہ لابنگ کر سکتی ہیں کانگریس کے ساتھ کہ اس معاملے کو پہ نظر ثانی کی جائے. یہ پوائنٹ ہے. اب یہ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں، اس پہ ذرا نہیں ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بہت اہم سوال اکرام صاحب یہ ہے کہ میرا جو ہم بہت ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں ہلری کا کیا امپیکٹ ہوا. دا اسینشیل کوسچن از کہ how much Hillary Clinton and her president Mr. Obama who both ہمیں پتا ہے کہ وہ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، پاکستان کے ساتھ واقعی وہ ڈائیلاگ اوپن کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں کا کتنا کنٹرول ہے امریکی ملٹری اور انٹیلیجنس آپریشنز افغانستان میں. میں بڑا فوکس اس پہ آ رہا ہوں. اب وہ اس لیے افغانستان میں کیونکہ پچھلے 8 سالوں میں جتنے قریب بش اور چینی کمبائن دونوں تھے پاکستان کے ساتھ، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. اور اس کے باوجود ان 8 سالوں میں ہم جو حلیف تھے سب سے بڑے امریکہ کے، امریکہ نے یہ جانتے ہوئے افغانستان کو ہب بنا دیا اینٹی پاکستان فورسز کا. کابل جو ہے وہ ہر طرح کی اینٹی پاکستان جو شخص ہو وہ آ کے این ڈی ایس ان کی جو وہ انٹیلیجنس ہے اس کا بھی ہیڈ بن گیا. انٹیریئر منسٹری میں بھی ڈالے، ڈیفنس میں بھی ڈالے، فوج میں بھی، ہر جگہ پہ. تو امریکہ جب اتنے قریب تھے، ہم چینی صاحب کے بھی بہت قریب تھے، بش کے بھی قریب تھے، تو یہ حال ہمارا ہوا. تو اس وقت اوباما جو ہے اور کلنٹن وہ کیا چینج کر سکتی ہیں؟ ہاؤ کین شی چینج دیٹ؟ اور یہ بات، اور ایک پوائنٹ بس اکرام صاحب کہ یہ جو کلنٹن نے آ کے یہاں کہہ دیا کہ القاعدہ کے اوپر آپ کی شکایات ہیں، مجھے صرف سوال یہ ہے اکرام صاحب کہ وہاں پہ امریکہ میں اس وزٹ سے کیا یہ بات پہنچی ہے امریکی تھنک ٹینکس تک یا پالیسی میکرز تک کہ ہمیں یہ شکوہ ہے کہ 8 سال میں افغانستان کو آپ نے اینٹی پاکستان بیس بنا دیا ہے؟ کیا یہ بات پہنچی؟ اکرام صاحب اس کا ضرور جواب دیں، لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے بڑا اسٹریٹجک انہوں نے ایک وزٹ کیا کشمیر کا، جہاں بڑی انہوں نے مثبت باتیں کی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.